فطرت کا اقتضا یہ بھی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں جو ہے وہ بہت سی پہلو ہمارے اندر موجود ہیں اس آیت کے ٹکڑے میں، کہ وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اسی طرح تمہارے خامن تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں بیویوں کے لیے۔ کیسے؟ جیسے لباس ہوتا ہے نا، تو لباس کے ذریعے سے بندہ سکون حاصل کر رہا ہوتا ہے، گرمی ہے تو وہ ایسا لباس پہنے گا جس کے ذریعے سے اس کو سکون محسوس ہو اور اس کے لیے راحت اور آرام کا باعث بنے، سردی ہے تو وہ ایسا لباس پہنے گا جس کے ذریعے سے اس کو سردی سے حفاظت مل جائے۔ تو خامد اور بیوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے گوشہ راحت و آرام ہو، نہ کہ یہ کہ وہ نعوذ باللہ اگر فرض کریں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ معاملہ ہو گیا ہے کہ خامد گھر آتا ہے تو اس کو بیچارہ زیادہ کوشش یہی کرتا ہے، جیسے کہ بہت سے خامدوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جناب وہ گھر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں گھر پہنچتے ہیں اور پہلے پہر نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہ گھر نہیں ہے، پھر یہ بس گھر کا نام ہے، حقیقت میں گھر تو وہ ہے کہ خامد جو جب گھر آئے تو وہ بیوی کا چہرہ دیکھ کر ہی اپنی ساری تھکاوٹ بھول جائے، یا کم از کم آدھی پوری تھکاوٹ بھول جائے، تو باقی چلے آہستہ آہستہ رات کو آرام کرے گا تو دور ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ گھر آتے ہی اس کو اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ پھر یہ کہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی اور زینت کا باعث بھی ہیں، جیسے لباس اچھے سے اچھا بندہ پہنتا ہے، جو بھی اس کی یعنی جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے، تو بیوی کو خاوند کی خوبصورتی کا باعث ہونا چاہیے، یعنی خاوند کی وہ برائیاں نہ کرتی پھرے، بلکہ خاوند کی برائیوں اور عیبوں پر وہ پردہ ڈالنے والی ہو۔ اسی طرح سے خاوند جو ہے ٹھیک ہے اس کو لوگوں کے سامنے نمائش نہیں کرنی بھی بیوی کی، بلکہ یہ کہ ایسا ہو کہ محسوس ہو کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بڑی کوآپریٹیو ہے اور بڑی تعاون کرنے والی ہے، بڑے اچھے ہمارے حالات ہیں، بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں۔ اور اسی طرح ظاہری عیوب جو ہیں، کیونکہ خاوند سے زیادہ بیوی کے متعلق ظاہری جو عیب ہیں، جو اس کے جسم کے عیب ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، اسی طرح بیوی سے زیادہ خاوند کو کوئی نہیں جانتا، تو یہ لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے، جیسے لباس چھپاتا ہے نا عیبوں کو۔ اب میرے اندر خدا نہ خواستہ کوئی عیب موجود ہے جسم کے اندر، میری کھال کے اندر کوئی موجود ہے تو میرے لباس نے چھپا لیا ہے، اسی طرح سے بیوی خاوند کا چھپانے والی ہے، خاوند بیوی کا، اور یہ ایک دوسرے کے اخلاقی عیوب اور رازوں کے لیے بھی ساتر ہیں، چھپانے والے۔ گھر میں جو میری اخلاقی حالت ہے میری بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور میں اپنی بیوی کی اخلاقی حالت سے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو مجھے جو ہے وہ یہ نہیں کہ میں ہر جگہ جو ہے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتا پھروں، یا بیوی ہے تو وہ ڈھنڈورا پیٹتی پھرے، جیسے کہ بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں وہ بیٹھیں گی تو انہیں سوائے ایک موضوع کے اور کوئی نہیں سوجھے گا، یا اس موضوع کی باری تو ضروری آتی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے عیوب ضرور ظاہر کرنے ہوتے ہیں، اور اپنی جو بھی سہیلیاں ہیں یا جو بھی ان کے جاننے والی ہیں ان کو ضرور بتاتی ہیں میرا خاوند تو ایسے ہے، میرا خاوند تو ایسے۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھی بیویاں جو ایسا نہیں کرتی، وہ تو جو اگر فرض کرے کوئی عیب ہیں بھی تو ان کو ڈھانکنے والی ہوتی ہیں، جیسے لباس عیب چھپاتا ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی چھپاتی ہیں۔ تو یہ جہاں تک فطرت کا اقتضا ہے تو انسان کے جذبہ فطری حیا، یہ اس کی حیا کا جذبہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور پھر نتیجتاً یعنی اگر حیا موجود ہے اور حیا کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عفت و عصمت کی حفاظت بھی ہوگی، مرد کسی غلط جگہ پر جا کر منہ نہیں مارے گا، اور اسی طرح عورت جو ہے مرد کی غیر موجودگی میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی، تو یہ اس کا ذریعہ ہے، یہ نکاح ہے کہ اپنے جذبہ حیا، قرآن پاک میں ہے نا کہ انسان کی یہ جو حیا کا جذبہ ہے، جو اس کا فطری جذبہ ہے، یہ کوئی کسی تہذیب نے نہیں دیا۔ بعض ملحد قسم کے لوگ یا ماڈرنسٹ قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کے سکھانے سے حیا آئی ہے، جب انسان مہذب ہوا تو اس نے جو ہے وہ پھر اس قسم کی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں، کوئی لباس کا تصور دے دیا اور کوئی حیا کی بات کر دی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ اے بنو آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ اس کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر ہو۔ ننگا آدمی، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی تہذیب پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی نہیں ہے جو بالکل لباس عاری ہو،
لباس ضرور پہنتے. یہ کیا شے ہے کہ جو لوگوں کو لباس پہننے پر مجبور کر دیتی ہے, آمادہ کرتی ہے؟ اصل میں حیا کا جذبہ اولین ہے. یہ صرف جسم کی مادی ضروریات کو پورا کرنے, سردی گرمی سے حفاظت نہیں ہے, بلکہ یہ حیا کا جذبہ ہے. ننگے رہنا جو انسان فطرتاً پسند نہیں کرتا, تو یہ شے ہے کہ جو یعنی نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس حیا کے جذبے کو قائم بھی رکھنا چاہتا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرمانا چاہتا ہے.